ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی سیاست پہ گرفت جو ہے وہ 2008 سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مضبوط رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا جو اس کا غلبہ ہے انتخابی سیاست پر بالکل اس کا برقرار ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کے نقاد ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے، چاہے وہ آپ انتظامی اس کے اوپر محاذ پر دیکھیں، فلاحی محاذ پر دیکھیں یا ترقیاتی محاذ پر، تو وہ مایوس کن رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آخر سچ ہے کیا؟ اس سے بڑا سوال یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کی اتنی ہی بری کارکردگی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو سندھ کے عوام ہیں بار بار اسے منتخب کرتے ہیں؟ آج ہم ان سوال کو اور دیگر سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے خصوصی مہمان ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، شکریہ عامر صاحب، وقت دے رہے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے شاہ صاحب انجینئر ہیں اور سندھ کے پاکستان کے کہتے ہیں نا بہترین تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، سینٹ پیٹس اسکول سے لے کر پھر ڈی جے سائنس کالج، این ای ڈی یونیورسٹی، اس کے بعد اسٹینفورڈ میں انہوں نے امریکہ جا کے تعلیم حاصل کی، ڈبل ماسٹرز ہیں۔ 2002 سے مسلسل شاہ صاحب جو ہیں یہ منتخب ہوتے آ رہے ہیں پروونشل اسمبلی میں۔ 2016 میں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے اور کہا ہی ان کے بارے میں جاتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد سندھ میں ایک فعال اور مؤثر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ آئے ہیں۔ بہت شکریہ اگین۔ پہلا سوال اگر آپ اجازت دیں ذرا سا مشکل کرتے ہیں۔ ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا اسٹرانگ ایک مضبوط شہری حکومتوں کے خلاف ہے، با اختیار شہری حکومتوں کے خلاف ہے، کیوں ہے یہ تاثر؟ سب سے پہلے تو عامر صاحب بہت شکریہ اور تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز جو آپ نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل شہری حکومتوں کے خلاف یا اسٹرانگ شہری حکومتوں کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تاثر ضرور دیا گیا ہے۔ یہ ایشو شروع ہوا ہے جب جنرل مشرف نے ایک 2002 کا قانون بنا دیا، 2001 میں قانون بنا دیا تھا لوکل گورنمنٹس کا، جو 2001 میں الیکشن ہوئے، 2000 میں قانون بنا، اور اس وقت صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں تھی، صوبائی حکومتیں سارٹ آف نان ایگزسٹنٹ تھی، ایک فیڈرل سسٹم چل رہا تھا اس ملک میں، چاہے پروونشل گورنرز یا کوئی کسی نام سے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن ان کا دائرہ اختیار کچھ نہیں تھا، سب کچھ فیڈریشن سے چلتا تھا۔ اس صوبائی حکومتوں کی ویکیوم میں نہ ہوتے ہوئے انہوں نے ایک قانون بنا دیا، ایک لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، اور وہ بڑا وائڈلی ایکسیپٹڈ ہے کہ جنرل ضیاء کا خیال یہ تھا کہ یہ لوکل اداروں کے تھرو وہ اپنی سیاست کریں گے، سیاست کا تو انہیں ہمیشہ سے شوق تھا، اور ان لوکل اداروں کے تھرو وہ صوبوں پہ کنٹرول کریں گے۔ اور پھر جب ان کو الیکشنز تو کرانے تھے، 2002 میں الیکشنز، اور یہ الیکشن سے پہلے یہ پلان انہوں نے بنایا اور صوبائی حکومتوں کے نہ ہوتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزیں لوکل لیول پہ ٹرانسفر کر دی، اور اس سے ہوا یہ، خیر ہوا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، صوبائی حکومتیں تھیں نہیں۔ جب 2002 میں پروونشل گورنمنٹس بنی، 2002 سے لے کے 2007 تک جو پہلی گورنمنٹ تھی، ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھے، لیکن جو اس وقت پروونشل گورنمنٹ تھی اس کا بھی پوری طریقے سے کنٹرول ہی نہیں تھا، اور اس سے آپ کو جو پرابلمز ہوئے اس دوران پتہ چلا۔ میں ایک ہی سمپل سی بات بتاتا ہوں، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ اتنی خراب تھی اس لیے کہ انہوں نے جو ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ناظموں کو پاور دے دیا تھا، ایک لوکل فیفڈمز کریٹ ہو گئے، اور ان فیفڈمز کی وجہ سے ایک چھوٹے سے ایک بہت سمپل بات ہے کہ اگر میں اپنے گھر کا صرف بادشاہ بن جاؤں اور ساتھ والے گھر کا کوئی اور بادشاہ ہو، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آپ نے ملک کو بانٹ کے اور لڑائیاں کرا دی۔ اس وجہ سے جب 2011 میں پاکستان پیپلز جو اس کا ٹرم ختم ہوا، ایک امبارگو تھا کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ اس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب وہ امبارگو ختم ہوا تو سندھ حکومت نے یہ بہتر سمجھا، سندھ اسمبلی نے بہتر، حکومت نہیں، اسمبلی نے بہتر سمجھا، اور انہوں نے نیا قانون، پہلے 2011 میں ایک انٹرم آیا تھا، 2013 میں نیا قانون بنا۔ یہ قانون کسی بھی طریقے سے جو لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہیں، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن یا ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز یا جو آپ کی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہیں باقی سندھ کے ایریاز میں، یا میونسپل کمیٹیز ہیں، ان کے میونسپل فنکشنز ٹوٹلی ان کے پاس ہے۔ پرابلم کیا ہو گیا تھا کہ ان کو لا اینڈ آرڈر میں ایک رول دے دیا گیا تھا، ان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن جو کہ ایون صوبائی سطح پہ ایک میجر پرابلم ہو گیا ہے، وہ ڈیوالو کرنے کی وجہ سے ان اسکولوں کی حالات بہت خراب ہوئے اس پیریڈ میں، اور ہاسپٹلز جو تھے ان کی سروس ڈیلیوری کم ہوئی۔ وہ چیزیں جب واپس صوبائی حکومت کو آ گئیں
تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی آپ نے ہم سے یہ چھین لیا. اچھا بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو اگر شہر میں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اختیارات کسی طریقے سے جو کے ایم سی تھی پہلی بیفور مشرف's ٹائم کم نہیں ہے. وہ میں یہ صرف کہوں گا کہ اختیارات چلیں ایک ہو سکتی ہے گلا یا شکوہ کہ جی ہمیں اور اختیارات ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. 1969 سے کم نہیں. ایک جو اس میں سوال آتا ہے, ایک چیز آخری جو اختیارات ہیں ان پہ تو ڈیلیور کریں نا, وہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی. میں اگر ایک پروونشل گورنمنٹ میں, چلے وہ بہت لمبا میرا جواب ہو جائے گا, میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. صوبائی حکومت نے سیلز ٹیکس آن سروس جو ہے پہلے سے ہی ہمارے پاس تھا, 18ویں ترمیم کے پاس ہمیں وہ پکا رائٹ مل گیا, کانسٹیٹیوشن میں آ گیا. اور سندھ حکومت نے سب سے پہلے انڈیور کیا کہ جی سیلز ٹیکس آن سروس ہمیں دیں, اور اب ہم کہہ رہے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈس بھی ہمیں دیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وی پرفارم ویری ویل آن سیلز ٹیکس آن سروس. اگر میں پرفارم نہیں کرتا تو میں اور اختیارات مارنے کے کس میں. یہ ایک طرح سے ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کے لیے کہ شہری نمائندوں کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ دیہی سندھ کے نمائندے, ان کی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے ایک متفقہ بھی ایک لوکل باڈیز کا ایک وہ ایکٹ جو تھا پاس کیا تھا, لیکن جب ایم کیو ایم چھوڑتی ہے پیپلز پارٹی کو, اس کے بعد جو ہے پھر آپ لوگ جو مطلب 13 کا لے کر آتے ہیں جو اس وقت نافذ ہے, تو اس کی کیا وجہ تھی کہ کنسنسس ہوا تھا اور اس کے بعد کوئی خاص فرق, کوئی بالکل لٹرلی کوئی فرق نہیں تھا جو ہم نے اگری کیا تھا اور جو فائنلی ہوا ہے. لٹرلی اگر آپ دیکھ لیں اٹھا کے اس کو, صرف ہم نے اپڈیٹ کیا تھا 2013 میں ان ٹرمز کے جی کچھ ایشوز تھے. ایک بہت بڑا کرٹیسزم آ گیا تھا ہمارے اوپر کہ آپ نے ڈیول سسٹم کر دیا ہے صوبے میں, اس چیز کو ہٹانے کے لیے چینج کیا تھا بس, ادروائز اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے مطلب جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بڑے شہر دنیا میں مینج ہوتے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ امریکہ میں اتنا عرصہ گزارا, تو اس میں کہا ہی جاتا ہے جی با اختیار اور کچھ مالی اختیارات بھی ہوتے ہیں, انتظامی اختیارات بھی ہوتے ہیں مقامی حکومتوں کے پاس. تو آپ کے خیال میں کیا مطلب ہے سندھ کے شہروں میں, صرف کراچی کی بات نہیں ہو رہی, حیدرآباد سکر جو بھی ہمارے لڑکانہ, ان کے پاس مالی اختیارات والے کوئی اس طرح کے ہونا چاہیے, مزید ریفارمز ہونے چاہیے؟ ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے جی, اس میں جو مالی اختیارات میونسپل کارپوریشن, میٹروپولیٹن کارپوریشن کراچی میں ہی ہے ہمارے پاس صرف, اور باقی جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں یا گوئنگ ڈاؤن, ان کے سب مالی اختیارات کے کون سے ٹیکسز وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ سب موجود ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کراچی جیسے شہر کو, اٹ از, میں اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم شاید اور ریونیو اپنی موبلائزیشن کر سکتے. کراچی جیسے شہر میں اگر آپ یہ سوچیں کہ کراچی کی اپنی کلیکشن, یعنی اپنی سے مطلب ہے سیلف جنریشن جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ہے وہ صرف 5% ہے ان کے بجٹ کا. 95%, چلیں ہو سکتا ہے 10% ہو, لیکن میرے خیال ہے 10 سے کم ہے. 95% کے قریب پروونشل گورنمنٹ سے گرانٹس ملتی ہیں ان کو. سیلف جنریشن کے ان کے پاس بالکل اختیارات ہیں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ اور ایونیوز دیے جائیں. آج ہی لوگ کہتے ہیں پراپرٹی ٹیکس ہونا چاہیے, پراپرٹی ٹیکس ان کے پاس ہی ہے. دیکھیں پراپرٹی ٹیکس کے ایم سی کے پاس نہیں ہے, وہ پراپرٹی ٹیکس ہے ڈی ایم سیز کا, ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کا, جو 6 کراچی میں ہے اور باقی پورے سندھ میں اس لیول کا پراپرٹی ٹیکس کا ہے. کلیکشن پراپرٹی ٹیکس کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, اور ہم اس پہ بہت پہلے سے تیار ہیں. اور ابھی بھی میں اگر آپ گورنمنٹ مانگے گی کہ ہم بالکل بہت ایکٹیولی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ڈیوالو کر دیا تاکہ وہ خود کلیکٹ کرے. لیکن اس وقت بھی کلیکشن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پاس ہے, ایک کلیکشن فی لے کے باقی سارا وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹو دی میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشنز. تو ایک پراپرٹی ٹیکس ہے ہی لوکلائزڈ, اس میں کوئی اس میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی جو مقامی یہ جو کراچی میٹروپولیٹن جو وہ ہے وہ پرفارم اچھا نہیں کر پا رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کمزوریاں ہیں, میئر کی کمزوریاں کیا ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا نا میئر صاحب کمزور بھی نہیں, میئر صاحب بڑے طاقتور ہے. میئر صاحب کا اپنا مینڈیٹ ہے. نہیں کام کرنے میں کہاں پہ کمزوری؟ میں کام کرنے میں کام وہ بھی وہی کہہ رہا ہوں, کام بھی کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پرٹیکولر سچویشن بنی ہوئی ہے نا, میں میئر صاحب کی ایبلٹی یا ان کی کام کرنے کی صلاحیت پہ بالکل کوئی سوال نہیں کروں گا. ہاں میئر صاحب شاید سازشوں میں گر گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت سے ہمیں کچھ نہیں ملنا, ہماری ساری فیڈرل گورنمنٹ سے
آنی ہیں چیزیں، اور جو ایسا نہیں ہے، اور وہی ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایونٹ کرتے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ کو انوالو نہیں کرتے اور سیدھا فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرنے لگتے ہیں. اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں نا بھلے کریں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سے ہو یہ گیا ہے کہ وہ اپنے کام سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے، وہ شاید سازشوں میں گر گئے. اچھا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ وہ سندھ گورنمنٹ کے اس میں آتا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اگر آپ بات کریں، پھر جو ہے سندھ ہائی ڈینسٹی ڈیولپمنٹ بورڈ، اس نے نارملی پیدا نہیں کر دی. اس سے کیا آپ کے خیال میں جو شہری نظام میں کمزور نہیں ہوا ہے کہ یہ کام جو ہے مطلب ہے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہونا چاہیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یا جو ہے ان لوگوں کے؟ میں بتاتا ہوں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا تھا 2013 یا 14 میں میرا خیال ہے، اور اس کا کام یہ ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کا ہے، گاربیج کلیکشن. ہمارا بالکل صوبائی حکومت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم نے بورڈ بنایا، اور بورڈ بنانے کے بعد کہا کہ جی بیکاز دی ڈی ایم سیز آر ناٹ ایبل ٹو کلیکٹ، جو ڈی ایم سی والنٹیرلی یہ فنکشن دینا چاہتی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو تاکہ وہ میکنائز طریقے سے یہ کام کرے تو وہ دے. اس میں جب 2014 میں ہم نے بنایا تھا اس وقت الیکٹڈ باڈیز نہیں تھیں. اس وقت چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ابھی ہم اس کو نہیں کریں گے ٹیک اوور جب تک الیکٹڈ باڈیز نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ الزام آئے گا کہ جی انہوں نے وہ نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر سے یہ کرا لیا. جب وہ وجود میں آئیں باڈیز، ان پہلے سب سے پہلے ڈی ایم سی ساؤتھ، اس نے ایک کاؤنسل ریزولوشن پاس کی. انہوں نے خود یہ اپنا اختیار سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو دیا. اس وقت تک 3 یا 4 ڈی ایم سیز خود دے چکی ہیں. ڈی ایم سی سینٹرل اور ڈی ایم سی کورنگی نے ابھی تک نے اختیار نہیں دیا، وہ خود کلیکٹ کرتی ہیں. اور ان کی میں یہ بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں حالات خراب ہیں، کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ خراب سینٹرل ڈسٹرکٹ اور کورنگی ڈسٹرکٹ میں ہے. ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ان ڈی ایم سی سے بہتر پرفارم کیا، لیکن ابھی گنجائش اور بہت زیادہ ہے. کہا جا رہا ہے 15,000 ٹن اگر یومیہ ویسٹ اگر پیدا ہو رہا ہے اور اس میں سے 70% جو ہے نہیں پہنچتا لینڈ فل سائٹس میں، تو بہت بڑی ناکامی اس کراچی جیسے بڑے شہر آپ کے شہر کے. چلے میں آپ کو جو اسی کا جواب ہے نا، 6 میں سے 4 ڈسٹرکٹ میں کلیکٹ ہم کر رہے ہیں. 2 بڑے سینٹرل سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، سینٹرل یا ایسٹ سب سے بڑا ہے، سینٹرل اور کورنگی میں ابھی تک ڈی ایم سیز کر رہی ہیں. تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ زیادہ بری حالت ہے. وہاں پہ زیادہ بری. اچھا یہ میں پھر کہتا ہوں، آئی وونٹ وانٹ ٹو بلو مائی ٹرمپٹ اننیسیسرلی، یہاں پہ بھی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے اور میں ناراض ہوتا ہوں. میں نے بھی ریسنٹلی جا کے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور پھر میں نے سرپرائز چیکس کرنی شروع کیے تو اس کے کچھ حالات بہتر ہوئے. ان کا مطلب ہے کہ جہاں ڈی ایم سیز کام کر رہی ہیں ان علاقوں میں میں نے ڈپٹی کمشنرز کو کہا کہ آپ زبردستی جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، اور بہتری آئی ہے اس سے. آپ نے 2 ادارے دوسرا میں اور کہتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، ہائی ڈینسٹی ڈیولپمنٹ بورڈ. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 79 میں الگ اس کی تھی، اٹ واز ناٹ انڈر دا کے ایم سی. تو ہم نے کوئی چیز لی نہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ 2002 میں اور 2001 میں جنرل مشرف نے ان دا ویکیوم یہ کچھ اختیارات دے دیے تھے. کوئی بھی اختیار جو 79 کے قانون میں موجود نہیں تھا، جب کے ایم سی بہت اچھا کام کر رہی تھی. کے ایم سی کے میئر اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ کے تھے. فرمایا کہ ضیاء الحق صاحب کا جو واقعی دور حکومت تھا اس میں کوششیں کی جاتی تھی کہ ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیں اور اس میں جو ہے بیوروکریٹس کا کنٹرول ہو، یہ نہیں کہ الیکٹڈ لوگوں کا ہو. تو یہ کیا ایک حیرت کی بات نہیں ہے یا دکھ کی بات نہیں کہ پیپلز پارٹی اسی 1969 کے لوکل گورنمنٹ جو آرڈیننس تھا اس پہ زیادہ انحصار کیا جب آپ لوگوں نے 2013 کا یہ بنایا؟ نہیں تو ہم کس پہ دیکھیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مشرف کا جو قانون تھا اس میں انہوں نے ایک لاپ سائڈڈ قسم کی نہیں، وہ تو مطلب آپ لوگوں کا موقف ہے. ہاں نہیں، ہمارا موقف ہے. ہاں لاپ سائڈڈ تھا. سیدھی بات ہے، پروونشل اسمبلیز تھی نہیں، پروونشل گورنمنٹس تھی نہیں لٹرلی، اور ایک سیدھا فیڈرل گورنمنٹ سے آپ نے لوکل گورنمنٹس کی طرف چلے گئے تھے. دس ان مائی اوپینین واز اے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اس لیے کہ پروونسز آر پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، دے آر 4 پروونسز ان دا کنٹری. آپ نے حکومتیں وہی ہیں، یہ لوکل کاؤنسلز ہیں جن کو گورنمنٹس کا ایک اختیار دے دیا جو کہ مناسب نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ لیں کہ ہارٹ برننگ ان میں ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس پہلے اتنے اختیار تھے، جبکہ ان اختیارات میں ہمارا یہ خیال ہے اور سندھ حکومت نے اور سندھ اسمبلی نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ
things went down from 2002 to 2007, even up to 2011 they went down very badly. اچھا کوئی اس بات کی امید کہ اتفاق رائے ہو مطلب ہے دیہی سندھ کے نمائندوں میں شہری سندھ کے نمائندوں میں کہ بھئی شہروں کو ہمارے یہاں بار بار کہتے ہیں نا ویل کو ری انوینٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک بار طے کر لیں کہ یہ ہمارا راستہ ہے اسی پہ چلنا ہے, کوئی امکان ہے اس چیز کا اگر آپ سے کہا جائے جی مزید کیا اصلاحات کی ضرورت ہے اس کو مزید فعال بنانے کے لیے اچھا بنانے کے لیے کیا کہیں گے؟ میں بالکل اوپن ہوں اس چیز کے لیے. کوئی ایسی دیکھیں کوئی چیز فائنل تو ہوتی نہیں ہے نا. ہماری کانسٹیٹیوشن میں 22-23 ترامیم ہو چکی نا ابھی تک, ٹھیک ہے جی. انفارچونیٹلی کچھ ترامیم شروع میں ایسی ہو گئی تھی جن کی وجہ سے اور ترامیم بعد میں کرنی پڑی ٹو برنگ دا کانسٹیٹیوشن بیک ٹو اٹس اوریجنل پوزیشن. یہی ایشو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے ساتھ ہوا نا. 79 والا از ناٹ این آئیڈیل لا. 2013 میں ہم نے 79 کو بیس بنا کے اس میں امپرومنٹس کیے ہیں کچھ, لیکن اور امپرومنٹس کی گنجائش ہے. اینڈ وی آر ولنگ ٹو سٹ ڈاؤن ود آل پولیٹیکل پارٹیز, آل اسٹیک ہولڈرز ٹو میک اٹ بیٹر. کوئی اس میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی ٹھوس تجاویز کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا امپروومنٹ ہونی چاہیے؟ میں اس میں دیکھیں ہم نے سیکھا ہے اور ابھی ان کا ٹرم ختم ہو رہا ہے, ہم نے سیکھا ہے کہ کہاں کہاں پرابلمس ہیں. ان کے فائنینشیل ایشوز اپنی جگہ پہ آتے ہیں. ہم خود چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ وہ فائنینشیل پاورز اپنے استعمال کر سکے اور کلیکشن کر سکے. پوٹینشیل اتنا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا گیپ چھوڑ دیا ہے. نہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں سے وہ کلیکشنز کر رہی ہے, نہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, نہ لوکل کاؤنسلز کر سک رہی ہیں. تو ہم ان لوکل کاؤنسلز کو فائنینشلی اور اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. ایڈمنسٹریٹولی بھی ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں ڈیولو کرنا چاہتے ہیں, بٹ یہ چیز انشور کر کے کہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے پراپرٹی ٹیکس کی بات کی, ہم اس کو ڈیولو کیا. اٹ از دیئر ٹیکس, وی ایکچولی جسٹ کلیکٹنگ ایجنٹس فار دی لوکل کاؤنسلز. ہم واپس ان کو دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ورلڈ بینک سے اس پورے کیپیسٹی بلڈنگ اور اسٹرکچرل چینجز کے لیے دیر از اے $200 ملین پروجیکٹ, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ یاد نہیں, جو ہم اس وقت کر رہے ہیں, جس میں ہم نے میئر صاحب 6 کے 6 اور دس اسپیسیفکلی فور کراچی, میئر صاحب 6 کے 6 DMCs, ان سب کے چیئرپرسنس کو اور میئر صاحب کو ہم نے انوالو کر کے وہ پروجیکٹ بنایا ہے. جیسے موٹر وہیکل ٹیکس کا بھی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ موٹر وہیکل ٹیکس کو وہ ہونا چاہیے شہروں کے پاس. وہ دیکھیں میرا پرسنل اوپینین تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک ساتھ بیٹھ کے ہی ڈیسائیڈ ہو چاہیے. پراپرٹی ٹیکس تو ہے ہی ان کا, موٹر وہیکل ٹیکس بھی اگر لوکل جانا چاہیے. نارملی جہاں پہ میں پراپرٹی ٹیکس از آلویز اے لوکل ٹیکس میں دنیا میں, جیسے آپ نے کہا تھا میں ہوا. موٹر وہیکل ٹیکس از فار ایگزامپل ان دی US از اے اسٹیٹ ٹیکس. تو لیکن مگر بات ہو سکتی ہے, کیوں نہیں بات ہونی چاہیے. ضرورت تھوڑی کہ ہم وہ فالو کریں جو وہ کر رہے ہیں. جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں لوکل, اس حساب سے ہونی چاہیے. موٹر وہیکل ٹیکس میں تو ہمیں ایک بہت بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم موٹر وہیکل ٹیکس کو چاہتے ہیں کہ جی بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں جو رجسٹر کراچی میں ہوتی ہیں اور استعمال وہ آپ کو لاہور میں بھی نظر آئیں گی اور جگہ بھی نظر آئیں گی. اور ملکوں میں جب آپ ایک پروونس سے دوسرے پروونس جاتے ہیں تو آپ کو رجسٹریشن چینج کرانی پڑتی ہے, لیکن یہاں پہ وہ قانون نہیں ہے اور ہمیں اس کا بینیفٹ پراپر نہیں ملتا. تو یہ ہم نے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کراچی آئی, پوری آپ کی تعلیم کراچی کی, اسی طرح اگر ہم دیکھیں زرداری صاحب کا ایک بڑا گہرا تعلق کراچی سے, بلاول بھٹو صاحب یہاں پیدا ہوئے. تو آپ لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے تفریق کر رہی ہے کراچی کے ساتھ, تو دکھ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو؟ دکھ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ جی مطلب ہمارا شہر, آپ کو بہت زیادہ شہر آپ کا ہے, بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. اور جی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. آپ نے دکھ ہی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں, دیکھیں میں اس شہر میں پیدا ہوا, آئی ہیو گاٹ واٹ ایور آئی ایم, بیکاز آف کراچی. بیکاز آف کراچی, ٹھیک ہے جی. میرا تعلق 7 شریف سے ہے, وہاں سے بھی ہے, لیکن کراچی سے میرا ایک خاص تعلق ہے. کراچی میں پلیز جب سے میں چیف منسٹر بنا, آپ دیکھیں گے یہ, آپ اگر باہر گھومے ہوں گے کراچی دیکھا ہوگا تھوڑا بہت, شارع فیصل 1970s میں بھٹو صاحب نے اس کو چوڑا کیا تھا. 70s کے بعد 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو تھرو آؤٹ جو ہے سیوک کورنگی روڈ سے لے کے کارپیٹنگ بھی ہوئی, اس کو ہر جگہ 4 لین کا کر دیا, 3 لین تھا کئی جگہ پہ. ہم نے ساری اسٹارم واٹر ڈرینز ڈالی ادھر, پھر اسی لیے کچھ بہتر پرفارم کرتا ہے برساتوں میں. طارق روڈ پہ میں گیا, 40 سال
سے ادھر کوئی کام نہیں ہوا تھا، وہ ہم نے آ کے کیا. اب آپ یونیورسٹی روڈ، آپ اگر کراچی شروع کریں گے، سمندر سے شروع ہوتا ہے نا، سمندر سے لے کے جہاں کراچی ختم ہوتا ہے، ٹھٹا ڈسٹرکٹ شروع ہوتا ہے، دی انٹائر روڈ از نیو، ہیز بین ریفربشڈ. کلفٹن سے لے کے، آپ کلفٹن سے لے کے شارع فیصل تک آ جائیں پورا. 10-11 سال میں ہوا، 10-11 سال میں. تو اس کو نہیں ذرا مجھے ایک جملہ، اچھا اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. وہ جب برسراقتدار آئے تھے تو 4-5 سال میں کراچی کا نقشہ بدل دیا تھا. مطلب آپ کو لگتا تھا کہ کسی ایک جدید شہر میں آ گئے جس طرح سے انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں. اس دور میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں انحطاط زیادہ ہے، وہ جو رورلائزیشن آف اربن ایریاز شروع ہو گیا، جو یہاں پہ گندگی ہوئی، یہاں پہ افراد آپ کو نظر آئے، افراتفری نظر آئی. کیا وجہ ہے کہ اس کو بہتر، اس کے مقابلے میں لاہور جو تھا ایک زمانے میں ہم مذاق کیا کرتے تھے کہ جی لاہور بہت پسماندہ ہے، اور لاہور جو ہے مطلب اس کی ماشاءاللہ شکل بدل گئی. اور بینگ اے کراچی آئٹ ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی حسین شہر ہو، خوبصورت شہر ہو. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں اپنی جو شارٹ کمنگز ہے اس کو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینا چاہوں گا یا اس کے ریزنز دینا چاہوں گا. کراچی شہر ایون ناؤ 2008 سے لے کے خاص طور پہ 2013 تک، بلکہ 2014-15 تک، وی ور ان اے کولیشن، اور کراچی میں زیادہ نشستیں اور زیادہ ووٹ ہم سے متحدہ قومی موومنٹ نے لیے تھے، وہ ہمارے کولیشن پارٹنرز تھے، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا. اور جو کچھ کراچی میں ہم کر رہے تھے یا جو ادھر کام ہو رہا تھا، وہ سارا کے سارا ان کنسلٹیشن وتھ متحدہ قومی موومنٹ ہوتا تھا. انفارچونیٹلی میرا تو راہ میں دیوار بنے ہوئے تھے متحدہ قومی، میں راہ میں دیوار کی بات نہیں کروں گا، ان کی شاید پرائیورٹیز کچھ اور تھیں، میں کہوں پرائیورٹیز کچھ اور تھیں. میں راہ میں اس لیے کہ مجھے کوئی نہیں روکتا تھا، ہمیں کوئی نہیں روکتا تھا کہ ہم زبردستی کریں کام. وی ور دا پروونشل گورنمنٹ. تو میں صرف ایک بتا رہا ہوں کہ ایک ہماری ایشوز تھے اس وقت بھی. جو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت وہ کام کر رہی ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، روڈ تو ہمیں بنانے چاہیے. مطلب وہ روڈ نہ آپ بنائیں نہ ہمیں بنانے دیں. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہمارے یہاں اچھے خاصے پروجیکٹس، وہ 162 ارب کے تو نہیں کر رہی، لیکن 10-12 ارب کے پروجیکٹس کر رہی ہے، نظر آنی چاہیے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. تو میں تو نہیں شور مچاتا کہ جی آپ کیوں ادھر فیڈرل گورنمنٹ آگے پروجیکٹس کر رہی ہے، تو ہمارا کام ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ 10-12 ارب کیوں، 162 ارب جو وعدہ کیے وہ آ کے خرچ کریں. تو یہ ایشوز پرائیورٹیز جو ہے نا کہ نہیں آپ کو نہیں کرنے دوں گا میں عامر صاحب، میں خود کروں گا اور میں خود کروں نا، یہ ایشو ہو گیا تھا. اور ہم نے ایک جگہ آ کے بھی پٹا فٹ ڈاؤن. 2015 میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا، ایک کہا جاتا ہے کہ جی اگر کراچی میں آپ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر دیں تو 70% یہاں کے جو تضادات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. آپ یاد کریں بشرا زیدی کا جو واقعہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد جو ایک پورا یہاں پہ ایک تشدد شروع ہو گیا تھا سب کچھ. تو ماس ٹرانزٹ کراچی جیسے شہر میں ہر بڑے شہر کے خواب ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے خطے میں دور دراز کی بات نہیں کرتے، وہاں پہ بڑے بڑے ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹ شروع ہو گئے. ہمارے یہاں نہ وہ جو 1000 بس لانے کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے، نہ سرکولر ریلوے بہار ہو رہی. کیا وجہ ہے اس کی؟ میں ابھی جواب دے دوں، کافی لمبا جواب ہے اس کا. میں 2 منٹ میں جواب دے سکتا 2 منٹ میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ماس ٹرانزٹ کا پروگرام ہمارا ایک جس میں سرکولر ریلوے اس کا بیک بون ہے، اور اس میں فیڈنگ ان بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹمز جو ہیں، ایک لائٹ ریل سسٹم بھی ہے. یہ جائکا کی مدد سے سن 2009-10-11 میں کمپلیٹ ہوا تھا. ہم نے پہلے کافی کوشش کی کہ جاپنیز ور گیونگ اے گرانٹ فار دس، لیکن ان کی کنڈیشنز بڑی سخت تھیں اور وہ بہت زیادہ سلو ہمارے حساب سے، یا تو ہماری کوتاہی تھی جو بھی کہہ لیں، کام کر رہے تھے. اس پہ ہم نے خاص طور پہ آ کے پھر ہم نے کہا کہ جی اس سے ابھی ہمیں ڈائیورٹ کرنا چاہیے. ہم نے یلو لائن کا پروجیکٹ سب سے پہلے شروع کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. انفارچونیٹلی وہ ہم نے ایوارڈ بھی کر دیا تھا ایک چائنیز فرم کو، بٹ وہ اپنا فائنینشیل کلوز نہیں کر سکے، اس لیے وہ ہمیں کینسل کرنا پڑا. اب وہ ورلڈ بینک کر رہی ہے، اور تقریباً 7 مہینے پہلے ہم نے 6 مہینے پہلے ورلڈ بینک کو کہا تھا، اور وہ ورلڈ بینک کے بورڈ نے اپروو کر دیا اس پروجیکٹ کو. ہم ورلڈ بینک کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری اس میں گرین لائن تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، کراچی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. ہم نے کہا جی بسم اللہ آپ یہ کر لیں. جیسے میں نے کہا نا کہ میئر صاحب کی طرح یہ نہیں کہ نہیں میں کروں گا، ویسے نہیں کہا، امیڈیٹلی کہہ دیا کہ آپ کریں. وہ انہوں نے بنائی ہے، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ 1 سال میں ہم اس کو بنا دیں گے. یہ 2015 میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، 2019 ہے، ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. کمپلیٹ ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن اچھی بات ہے، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا. اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا، اور ابھی عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت بھی، اس لیے پورا نام لے رہا ہوں ناراض ہو جاتے نہیں تو.
اچھا آپ نے کیونکہ پورا نام لے دیا اور اگر آپ مجھے اجازت دیں یہاں پہ وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں ناظرین یقیناً یہ جو ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ ہے بہت بڑا دکھتی رگ ہے پورے کراچی کی, اس پر بھی بات کریں گے. کچھ دیہی سندھ کے مسائل پر بات ہوگی, احتساب کی بات ہوگی, کچھ سیاسی مسائل کی. ہمارے ساتھ رہیے. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب. اور شاہ صاحب سے وقفے سے پہلے کچھ وہ دکھوں کی اگر بات ہو رہی تھی تو ماس ٹرانزٹ کا دکھ تھا, اور اس ضمن میں یاد ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ بہت برہم ہے کہ جی وقت کے اوپر سرکولر ریلوے نہیں چلی. کیا وجہ؟ دیکھیے سرکولر ریلوے اس وقت تک فیڈرل گورنمنٹ ریلویز ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, حکومت سندھ کے پاس نہیں ہے. 2016 میں, اور یہ جو سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ تھا اس کو اپ گریڈ کرنے کا یا ماڈرنائز کرنے کا, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ڈریون تھا. KUTC کے نام سے ایک کمپنی تھی جس کی میجورٹی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی. 2016 دسمبر میں نے پرائم منسٹر صاحب کو لکھا کہ جی آپ ہمیں کرنے دیں اور CPEC میں اس کی انکلوژن کرائیں جیسے کہ آپ نے لاہور میں میٹرو کی ہے. پرائم منسٹر صاحب واز ویری کائنڈ, انہوں نے ان پرنسپل اگریمنٹ کر لیا, لیکن اس کے بعد سے وہ ڈریگنگ اٹس فیٹ, ابھی تک وہ ٹرانسفر ہمیں نہیں ہوئی. اس کا رائٹ آف وے جو ہے ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کرنی تھی وہ نہیں کی, جو کہ انہوں نے لاہور میٹرو کے لیے کی ہوئی ہے. اور جو ہمیں سپورٹ چاہیے, انیشلی سپورٹ تھی, میں نے 29 دسمبر 2016 کو بیجنگ میں JCC کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ان پرنسپل اپروول انہوں نے دے دیا تھا. ہم نے میرا خیال ہے اپنی طرف سے کام بڑی تیزی سے کیا, 3 مہینے میں اس کی فیزیبلٹی بھی بنا لی تھی, اس لیے ہم نے صرف اپڈیٹ کرنی تھی. ہم نے CDWP تک سے مئی میں اس کو اپروو کرا لے, مئی آف 2017, اور پھر 6 مہینے نومبر تک اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے روک دیا ایکنک کی اپروول کے لیے. اور بائی دیٹ ٹائم جو CPEC تھا اس میں انٹرسٹ, حالات جو ہوئے تھے, پیناما والا ایشو آ گیا تھا اور سب, CPEC میں انٹرسٹ کم ہو گیا, اور اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد اور کم ہو گیا. اور اس لیے اس میں ڈیلے, اور اگر آنریبل سپریم کورٹ کہے گی تو ہم جا کے اچھی طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ اس میں ڈیلے سندھ حکومت کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی تک وہ ایسٹ ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم سے سوال کیا جا رہا ہے. اچھا کراچی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے سندھ کی تو اس میں کراچی جو ہے وہ زیادہ وقت لے لیتا ہے, تو آخری سوال اس کے بعد ہم دیگر مسائل پہ بڑھتے ہیں. بینگ اے کراچیائٹ, کراچی کے حوالے سے آپ کا ویژن کیا ہے؟ ہم سے بڑا اپنے اچھا سوال کہ ہمارے پاس 3 میجر ایشوز ہیں اس میں کراچی میں, سب کو پتہ ہے, اٹس نو راکٹ سائنس. ٹرانسپورٹ کے ہم نے ذکر کر لیا ہے, پانی کا K4 کا مسئلہ, K4 یا کسی بھی طریقے سے پانی اویلیبل کرنا ہے شہر کو, اور تیسرا ہے ویسٹ ٹریٹمنٹ یا گاربیج ڈسپوزل. یہ دونوں اکٹھے کر لیں اگر آپ, یا الگ الگ کریں, واٹر اینڈ ویسٹ واٹر الگ کر لیں, گاربیج ڈسپوزل الگ کر لیں. ان تینوں پہ ہم نے اسٹریٹجائز کیا ہوا ہے. ریسورسز کی کمی بہت حد تک ہے. یہ ہم نے جیسے گاربیج کلیکشن ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا, یہ ایک جو ہے ویژن تھا جس کے تحت ہی بنایا گیا نا, کہ ہم اس کو میکنائز کر کے کراچی, اب پرانے طریقے سے اس میں کچرا نہیں اٹھایا جا سکتا. K4 پہ ہم نے کام انیشیٹ کیا, اس میں ابھی ٹریجڈی آف ڈیلے ہے, مطلب ہے کتنے برس ہو گئے, کاسٹ بڑھ گئی اس کی. کاسٹ شروع میں ایل کنسیوڈ تھا. میں یہ ابھی کہتا ہوں 2007 کی فیزیبلٹی پہ ہے, 2009 کی پرائسز پہ ہے, اور 2019 پہ ہم بنائیں گے. اور 2007 میں جو اس کی فیزیبلٹی بنائی گئی اس میں جو اس کے امپورٹنٹ کمپوننٹس تھے, یعنی بجلی دینی ہے وہ اس میں کنسیڈر نہیں کیا, آگمنٹیشن یعنی کراچی تک تو پانی پہنچا دیں گے, آگے ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ اس میں کنسیڈر نہیں کیا گیا. اس کے مین جو اس وقت اس کا روٹ ہے اس میں کئی مسنگ فیسلٹیز ہیں. بریجز جہاں کراس کرنے روڈ وہ نہیں بنائی گئیں, روڈز کی کراسنگز نہیں بنائی گئیں, کافی ایسی چیزیں رہ گئیں, فینسنگ نہیں کی گئی. بہت ایل کنسیو پروجیکٹ تھا, اور ابھی ہم نے نیسپاک سے اس کا ایویلیویشن کرائی اور یہی آئی ہے. ویری انفارچونیٹ, ہمیں اپنا بھی قصور ہے, ہمارے لوگوں کو اوور دا ایئرز اس کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے تھا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, 2014 یا 15 میں 14 میں پہلی بار میرے سامنے, میں فائنانس ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا تھا اس وقت, میرے سامنے یہ پروجیکٹ آیا تو میں نے اعتراض اٹھایا تھا, اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ مجھے اس میں کچھ پرابلمز نظر آ رہے ہیں.
اور اس وقت میرے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ ایک پروجیکٹ جو ہے بالکل ٹینڈرنگ کے لیے تیار ہے اور اس وقت فائنانس ڈپارٹمنٹ اس میں جو ہے مسئلے کھڑے کر رہا ہے. تو آپ چاہتے ہیں جیسے نا کہ یہ روکنا چاہتے ہیں. تو یہ 3 ایشوز ہیں اور ان تینوں پہ ہم نے اپنے ٹرانسپورٹ ہو گیا, گاربیج پانی کا مسئلہ ہو گیا, ان تینوں پہ ہم نے ایک ویژن ہے. ریسورسز کی کمی ہے, تھوڑی بہت کیپیسٹی کی کمی ہے, میں بتا رہا ہوں ہمارے پاس, اور ان تینوں چیزوں کو ہم نے لے کے آگے بڑھے تو کراچی انشاءاللہ تعالیٰ ایک جدید شہر ہونا چاہیے, جیسے جو ہونا چاہیے, جو اس کا حق ہے, صاف ستھرا شہر ہونا چاہیے. اچھا ذرا اور کراچی سے باہر نکلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جعلی اکاؤنٹس یا کھاتوں کا جو ایک تفتیش کر رہی ہے نیب, اس میں انہوں نے آپ کا نام بھی لے دیا ہے, اور جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اب جو ہے انویسٹیگیشن آپ پہ شروع کر دی, جو ہم لوگوں نے آخری اس کے بارے میں پڑھا. پھر کیا کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں جو ٹھٹا اور پھر دادو شوگر ملز کے جی آپ لوگوں نے سستی بیچ دی, اس میں بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے, کیسے دیکھتے ہیں ان الزامات کو؟ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو کیا ہوگا, ہے خطرہ؟ دیکھیں میں سارے جواب دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے تو یہ جی آئی ٹی یا جو یہ میرے خیال مارچ اپریل 2018 میں یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی, وچ کلمنیٹڈ ان جی آئی ٹی رپورٹ یا جو بھی اس کا نام تھا, جو کہ 21, 22, 23 دسمبر کے قریب 2018 میں فائنلائز ہوئی. مارچ سے لے کے جب سے یہ شروع ہوا تھا سپریم کورٹ میں, اور اس ڈیٹ تک جس دن وہ رپورٹ جمع نہیں ہو گئی, مجھ سے نہ ایک سوال کیا گیا, نہ ایک بار مجھے کہیں بلایا گیا, اور میرا نام اس دن اچانک ریویل ہوا کہ جی سارا کافی حد تک میرے اوپر الزام لگائے گئے. اور اس پہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں کہا کہ جی آپ نے کس کے کہنے پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام لیا اور چیف منسٹر سندھ کا نام لیا, کسی کو بلا کے جے آئی ٹی کے ایک ممبر کو کہا کہ آپ نے کس کے کہنے پہ یہ نام ڈالیں, اس سے زیادہ اور نہیں. بٹ اب وہ جیسے ہے نا کہ ہمارے وہ پولیس میں ہے کہ جی پکڑ لیتے ہیں بندے کو, مار مار کے اس سے ایڈمٹ کرا لیتے ہیں کہ جی تم نے یہ چوری کی ہے, کو شاید وہی کانسیپٹ ادھر شروع کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جب انہوں نے کہا, انیشل جو ججمنٹ جو لوگوں نے سنی تھی کورٹ میں, وہ تو یہ تھی کہ جی مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام آپ جی آئی ٹی ای سی ایل سے بھی نکالیں اور جی آئی ٹی سے بھی نکالیں. لیکن جب ریٹن آرڈر آیا تو صرف وہ ای سی ایل تک محدود تھا, جی آئی ٹی سے نکالنے والی بات رہ گئی. ہم اس میں ریویو میں گئے لیکن کورٹ نے ہماری بات سے وہ ایگری نہیں کیا. آپ پہ دباؤ ہے اس چیز کا, اس کیس کا, کہ تحقیقات ہو رہی ہیں, پریشانی کی بات آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پریشانی مجھے کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ گرفتاری کے امکانات ہیں. گرفتار تو پتہ نہیں کس کس کو کر رہے ہیں. اب مجھے پتہ نہیں کہ اگر اور طریقے سے نہیں ہوا تو مجھے رانا ثناءاللہ نہ بنا دیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں ہے جو کریں. بٹ آئی ایم ناٹ افریڈ آف اینی اریسٹ اور اینی تھنگ. جہاں تک جو پریشانی کی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس چیز سے کوئی افیکٹ نہیں ہوا. ان ساری وجوہات کی وجہ سے میں سندھ حکومت نہیں کہہ رہا, پورا پاکستان پیرالائز ہوا ہوا ہے اس وقت. کوئی ایک پروجیکٹ, میں کل ایک میٹنگ میں بیٹھ کے آیا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کی میٹنگ تھی, پرائم منسٹر صاحب نے اس کو چیئر کرنا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کیا, فیڈرل ایڈوائزر جو ہیں فائنانس کے, انہوں نے چیئر کیا اس کو. اور ادھر حالت دیکھ کے نا میں کہ جو ڈیسیشن میکنگ کا فقدان, اور وہی ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ افسران جو ہے وہ کام نہیں کر رہے, یہ سارا اس سے جو پورے میری ذات پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوگا, آئی ایم ریڈی ٹو آنسر فار اٹ, اور میں نے بڑا کلیئر نہیں کیا. لیکن آپ خامخواہ اس وچ ہنٹنگ کی وجہ سے مفلوج ہو گیا ہے. میں تو کئی بار میں نے پرائم منسٹر تک یہ بات کہی, میں نے کہا کہ جی سندھ میں ہم ہو گئے عادی, اس لیے کہ پچھلی گورنمنٹ بھی کچھ اسی لائن پہ چل رہی تھی, بٹ دے ور ناٹ پر ہیپس ایز, میں کیا لفظ کہوں کہ ناراض نہ ہو جائیں, میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں لفظ کہنا نہیں چاہتا, بالکل ناراض میں مجھے. اچھا اس کو یوں کریں کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات رہتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے, ایک تو ان سے آپ کے تعلقات کی نوعیت بطور سی ایم کیسے آپ دیکھتے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے جو تعلقات ہیں, اور وہ مطلب کتنا آپ لوگوں کے لیے مددگار ہیں یا آپ سندھ کی ترقی کے لیے اس کو چلانے کے لیے حائل ہیں؟ عامر صاحب, میری آخری ون آن ون میٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ, یعنی جہاں پہ میں بیٹھ کے بات کر چکا ہوں, وہ نومبر میں ہوئی ہے, نومبر 2018 میں. آج ہم اگست میں ہیں, اب 2019.
اس کے نومبر کے بعد اب تک پرائم منسٹر کی ایک کمبائنڈ میٹنگ جو ہوتی ہے نا، انہوں نے ایک میٹنگ صرف بلائی جس میں انہوں نے مجھے بلایا، اس کے علاوہ بلانا مناسب نہیں سمجھا. ان کی اپنی وجوہات ہوں گی. اس حد تک جو آئینی طریقہ کار ہے کام کرنے نہ آئینی آبلیگیشنز ہیں ان کے اوپر ہے. سی سی آئی میٹنگ ہیز ٹو بی ہیلڈ ایوری 90 days. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، اور اس میں چیف منسٹر سندھ نے ہونا ہی ہونا ہے. میرا خیال ہے نومبر کے بعد اگست تک کتنے 90 days ہو گئے، 3 بار 90 days ہو گئے. 3 میٹنگز ہونی چاہیے تھی. ایک میٹنگ نون لیگ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا؟ نون لیگ کے دور میں بھی ڈیلے ہوتا تھا، لیکن جب ہم کہتے تھے تو ان کے کان پہ جوں رینگ جاتی تھی، جوں نہیں رینگتی. اچھا این ای سی کی میٹنگ، وہ انہوں نے جو میں نے کہا نا صرف ایک میٹنگ کی، نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ سال میں 2 ہوتی ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کم از کم 2 ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی، کم از کم 2 ہونی چاہیے. 1 سال پورا ہو گیا، پر وہ سال ہوتا ہے آپ کا فائنینشیل ایئر. پچھلے سال میں ایک میٹنگ کی، وہ بھی انہوں نے کی بجٹ سے کچھ پہلے، اور اس میٹنگ میں بھی جب اعتراضات کیے گئے تو مجھے کہا گیا یہ کہ آپ سب سے زیادہ بولتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو چپ رہنے والے لوگ پسند ہیں، اس لیے مجھے بلاتے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی اس سے پورا صوبہ افیکٹ ہو رہا ہے، بلکہ پورا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. اب تو مجھے لگتا ہی ہے کہ باقی جو 3 چیف منسٹرز ہیں نا، ایٹ لیسٹ 2 بلوچستان والے پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی بات کر لیتے ہیں، باقی 2 چیف منسٹرز کو بھی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ان میٹنگز میں، اس لیے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. میں بڑا کلیئرلی کہتا ہوں، اس لیے کل بھی میٹنگ ہوئی تھی، 2 چیف منسٹرز اور موجود تھے، انہوں نے پوری میٹنگ میں ایک لفظ نہیں بولا. اور این ای سی کی میٹنگ میں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے کہا گیا ادھر کچھ اور، میں نام لیے بغیر، کہ جی آپ یہ ہمارا کیس لڑے، اس لیے کہ ہم نہیں لڑ سکتے. اچھا یہ بالکل جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو پورا ایک کہتے ہیں نا سیاست کی بنیاد پلر ہے وہ احتساب ہے. اور جب احتساب کی بات آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک چارجز ہوتے ہیں، الزامات ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خصوصی طور پہ. اور پھر یہی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں عوامی رائے یا میڈیا میں جو ایک پرسیپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے اس کی اعلیٰ قیادت جو ہے جس طرح سے معاملات دل کو چلاتی ہے، کتنی تشویش کی بات ہے آپ کے لیے کہ جو الزامات ہیں اور ہر وقت ایک منفی ایک بات ہوتی، ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اگر دھواں ہے تو آگ بھی ہوگی. کیا دیکھیے میری بات سنیں، کوئی روک تو نہیں سکتا کسی کو بولنے میں. انفارچونیٹلی ان کا جو اپنا کام ہے نا، اٹ ہیز سفرڈ ویری بیڈلی. مجھے بڑی، ہم اس وقت کرائسس میں ہے، ایک انٹرنیشنل کرائسس میں ہے. وی ہیو بین آئسولیٹڈ. آپ نے دیکھ لیا 2 ہم نے ہر ملک کے چکر لگائے کشمیر کے حوالے سے. میں کہہ رہا ہوں آج ہم بیٹھے ہیں، 2 دن پہلے یہ مسئلہ ہوا ہے کریٹ، کشمیر کے حوالے سے ہم بالکل آئسولیٹ، اور اسی وجہ سے آئسولیٹڈ ہیں کہ جہاں جاتے ہیں وہ اپنی ملک کی برائی کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو اگر میں خود ہی کہوں کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے چاروں طرف چور گھرے ہوئے ہیں، اور تو مجھے کون ٹرسٹ کرے گا؟ یہ وجہ سے ہی از لاسٹ ہز ٹرسٹ. آج آصف علی زرداری صاحب کی میں نے تقریر سنی تھی، اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کہی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ پوری دنیا سے آئسولیٹ ہو گئے، نیشن آپ کے پیچھے، لیکن نیشن آپ کے پیچھے نہیں ہے، نیشن کاز کے پیچھے ہے، اور وہ کاز اپوزیشن لے کے چل رہا ہے. اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سنتے تو وہ آپ کو پتہ چلتا کہ ہی ٹک دا کاز آف کشمیر اینڈ اسپوک اباؤٹ اٹ. یہاں پہ انفارچونیٹلی پرائم منسٹر صاحب اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے اسمبلی چھوڑ کے چلے جائیں اور اریٹیٹ ہونے شروع ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی مالک ہے ہمارا. یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی پہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ اس کا جو پرسیپشن، ایک تو خیر بدعنوانی کے الزامات ہیں، پھر دوسرا کارکردگی کے حساب سے، گو کہ آپ لوگ بار بار جیتتے ہیں سندھ میں الیکشن، وہ ایک الگ بحث ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی صرف شہری سندھ مس مینیج نہیں ہو رہا، بلکہ دیہی سندھ میں بھی حالات جو ہیں وہ کوئی بہت بہتر نہیں ہے. وہاں پر بھی جو لوگ ہیں بہت مسائل کا شکار ہیں، وہاں پہ بھی ترقی کی رفتار اتنی تیز نہیں، چاہے تعلیم ہو، چاہے صحت ہو، چاہے دیگر انفراسٹرکچر کی بات ہو. اس کے باوجود جو پیپلز پارٹی کی گرفت ہے سندھ پہ، اس کا راز کیا ہے جب کارکردگی، جو پرسیپشن، میڈیا سب آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ دیکھیں راز کوئی نہیں ہے، اٹ از کانٹیکٹ ود دا پیپل، سالونگ دا پرابلمس. ہم نے 2000 آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ 2008 سے گرفت مضبوط ہے، 2008 سے نہیں، 1970 سے گرفت مضبوط ہے. جب الیکشنز ہوئے ہیں سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان میری مراد کی حکومت میں رہنے کا جو 2008 سے لے کر، پھر وہ تو ظاہر ہے کہ مطلب ہر الگ بات ہے، 11 سال سے اب تسلسل کے ساتھ ہیں. 2008 پھر 2013
اور 2018 میں ہم نے اپنی ہسٹری میں سب سے زیادہ سیٹس لی ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے, کراچی میں ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے, اور میں نے کہا نا دکھتی رگ پہ ہاتھ پھیرا, اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے کراچی کی خدمت کی ہے اور باقی لوگوں سے بہت بہتر کی ہے. لیکن اس کے باوجود نہیں لے رہے آپ لوگ کراچی کی جس طرح سے لینی چاہیے. میں نے اونرشپ لی ہے, میں اس پرسیپشن کو ڈسپیل نہیں کر سکا ہوں, یہ میری کمزوری ہے. اونرشپ بالکل لی ہوئی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم کراچی کے ووٹرز کو نہیں کر سکے کنونس اس حد تک, لیکن اس میں بھی دیکھیں کراچی میں اس وقت بھی ہمارے نے 7 سیٹیں لی ہیں پروونشل اسمبلی کی, اور کم از کم 4-5 سیٹیں ایسی ہیں جو میں کہتا ہوں کہ ہمیں زبردستی ہروائی گئی ہیں, جو کہ کراچی میں ایک چلا تھا مسئلہ. لیکن آپ نے آخر میں کہہ دوں نا, سندھ میں we've served people, اور یہ میں نے دیکھ لیا خود 2018 کے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ پورا سندھ گھوما تھا. اور جیسے ایز اے چیف منسٹر جو اس سے پہلے میں 2 سال رہا تھا, آبویسلی میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا تھا, لیکن مجھے یہ اپرچونٹی مل گئی کہ اس 15 دن میں نے تقریباً سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ دیکھا, اور مجھے ایک سیٹسفیکشن ہوئی. جو روڈوں کی حالت پہلے ہوا کرتی تھی, اس لیے پہلے کافی گھوما تھا, وہ اتنی بہتر ہو گئی کہ لوگ بات کرتے ہیں. ہم نے پورے سندھ میں کینال لائننگ پہ اتنی زیادہ ایمفسس دی, اس لیے پانی کی کمی ہے تاکہ پانی کی سیونگ ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. اچھا یہ بتائیے, کیونکہ وقت کم ہے, کہ تعلیم کی بات کریں, خواندگی کی بات کریں. اکنامک سروے وہ کہتا ہے کہ جی 2014 سے 18 UNDP کی رپورٹ میں بھی ہے کہ سندھ ملک میں اگر ذرا سی 1-1.5% بڑھی ہے خواندگی کی شرح, سندھ میں نہیں بڑھی. باعث تشویش نہیں ہے یہ بات؟ بہت باعث, میں تو ایبسلیوٹلی آئی ایگری وتھ یو. ہم نے اس پہ اسٹیپس لینے ہیں. میں نے 2 دن پہلے ایک کیبنٹ میٹنگ کی تھی. ہم ایک بہت بڑا, اور میرا خیال ہے یہ پبلک شاید کرنی نہیں چاہیے مجھے بات, لیکن آپ نے وہ کر دیا, میں پبلک کر دوں. ہمیں سب سے بڑا پرابلم, بڑا اوپنلی کہتا ہوں, آئی ڈونٹ نو میرے اوپر اس پہ احتجاج شروع ہو جائیں یا کیا ہو, از دی ہیومن ریسورس, دا ٹیچرس. ہمارے پاس 1,32,000 کے قریب ٹیچرز ہیں, لیکن پڑھانے کے قابل کتنے مجھے نہیں پتہ. میں اگر کسی کو ہم ٹیسٹ کر کے نکالنا چاہیں تو کورٹس امیڈیٹلی ان کو سٹیز دے دیتی ہیں. میں نے تو یہ سوچا ہے کہ ہم کورٹس کو اپروچ کریں ایٹ دی ہائیسٹ لیول, دا چیف جسٹس آف دا سندھ ہائی کورٹ, دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, ان کو اپروچ کر کے کہیں کہ جی آپ ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم ایک بار ان 1,32,000 لوگوں کو ٹیسٹ کر کے, اور ان میں جو قابل لوگ ہیں جو پڑھا سکتے ہیں ان کو رکھیں, اور ایک جو جن میں روم آف امپرومنٹ ہے ان کو ایک گنجائش دیں, ٹائم دیں. اور ایک جو بالکل ہی مجھے اگر آپ لگا دیں گے کہ جی تم جا کے میڈیسن پڑھاؤ, میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ, انجینئرنگ پڑھی ہے, وہ تو شاید تھوڑا بہت پڑھا لوں, لیکن آپ مجھے کہیں گے کہ جی آپ سرجن. کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے خصوصاً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے, مطلب بھرتیاں بطور سیاسی رشوت کے استعمال ہوتی ہیں, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 2008-9 سے جو بھی بھرتیاں ہوئی ہیں وہ ایک ٹیسٹنگ سروس کے تھرو ہوئی ہیں. 2008 میں, اور میں گارنٹی آپ کو کہتا ہوں, ہر ٹیچنگ پوسٹ ایک ٹیسٹنگ سروس کے تھرو ہوئی ہے اور انہی لوگوں کو امپلائی کیا ہے. انفارچونیٹلی پرانا کچھ ڈیڈ ویٹ ہے, اور پھر جو لوگ امپلائی ہوئے ہیں وہ ماحول دیکھ کے خراب ہو گئے. اچھا چلیں, تعلیم ایسا شعبہ ہے کہ بہت بات ہونی چاہیے, اس کا پورا پروگرام ڈیزرو کرتا ہے. صحت پہ آپ کی گورنمنٹ نے کام کیا, کچھ اچھے سینٹرز بنائے, لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ جو ایڈز کا آؤٹ بریک ہوا, اس نے وہ جو سارا ایک سحر تھا کہ پیپلز پارٹی نے صحت کے اس میں بہت کام کیا, اس کو توڑ دیا, تنقید ہوئی. کیوں ایسا ہوا؟ ایڈز کے آؤٹ بریک کو بہت ہی انفارچونیٹ ہوا. اس کی جو ریزنز سمجھ آئے ہیں ابھی تک جو ڈیٹیکٹ ہوئے, دیٹ از دیٹ یوز آف سرنج جو کی ہے. بہت اس سے دیکھیں, جو میں اس کو 2 بڑا سیڈ انسیڈنٹ اور بڑا اس کو ایک اپرچونٹی کی طریقے سے, ایڈز از اے سیریس پرابلم, ناٹ ان سندھ, ناٹ ان پاکستان, ورلڈ اوور. اس کو جو انفارچونیٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہماری انفنٹس میں اور ینگ بچوں میں ایڈز کی نیگیٹو کونوٹیشن بہت زیادہ ہے. ہر آدمی جو ہے نا وہ ایڈز کے مریض کو ایک بری نگاہ سے دیکھتا ہے, یا HIV جو ہے اس کو, HIV کیور نہیں ہو سکتی, مینیج ہو سکتی ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ اب اس کو بری نگاہ سے دیکھنے کے بجائے اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے خود یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہوئی ہے. بچوں میں تو کوئی قصور نہیں تھا نا, وہ ایک نیگلیجنس کی وجہ سے ہوئی. اس کو ہم ایک اپرچونٹی دیکھیں ان دا سینس کہ ہم وہ جو سوسائٹی میں نیگیٹو کونوٹیشن اس HIV کے لحاظ سے اس کو کور کریں اور ہم ان کو مینیج کریں. اس کا ہم نے پروگرام بنایا ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں, یہ رتو دیرو کی تحصیل میں مسئلہ ہوا تھا,
اوور آل پاکستان میں دیکھیں تو اور علاقے اور زیادہ خراب ہیں, بٹ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ میں کہوں کہ اور زیادہ خراب ہیں. اینڈ دس واز سیڈ کہ اس کو ایک پولیٹیکل گیمک کی طرح سے یوز کیا گیا. اچھا, سوالات بے شمار ہیں, میرے خیال میں ہمارے پاس 1.5-2 منٹ ہے. میں کوئکلی وہ آخری سوال, آخری 2 کوشش کرتا ہوں کہ حالیہ بھی آپ نے کابینہ میں رد و بدل کیا, اس میں مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ وزراء کہ جن کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ بڑے فعال ہیں, سعید غنی صاحب ہو گئے, مرزا وہاب صاحب ہو گئے, تو ان کا ذرا سا وہ کم ہوا ہے, ان کے اختیارات میں کمی آئی, نئے چہرے ہیں, کیا وجہ تھی؟ آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن؟ نہیں, میں بالکل مطمئن تھا, کارکردگی کا کوئی ایشو نہیں تھا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ آج آپ تو ہمیشہ بات کر رہے ہیں, سارے ٹی وی چینلز ان دونوں پہ آپ نے سعید کا اور مرتضیٰ کا نام لیا, وہ کرٹیسزم بے تحاشا ہوتی تھی, خاص طور پہ سعید پہ, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. دیکھیے, پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ری ایلوکیشن کی ہے سرٹن کہ کون کس جگہ پہ بہتر کام کر سکتا ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے تھوڑی سی ری ایلوکیشن آف پورٹ فولیوز کی ہے. اس میں کسی طریقے سے کوئی منسٹر کے اوپر اگر خراب کوئی کام کرے گا تو اس کو تو کابینہ سے نکال دیں گے نا, وہ تو خراب. آخری, کیونکہ میرے خیال میں اب ہم اوور رن کر رہے ہیں, سندھ کے متعلق ویژن کیا بطور ایک چیف منسٹر آپ دیکھتے ہیں, کیا ہونا چاہیے سندھ کے متعلق خواب؟ سندھ کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. سندھ پاکستان کی, ہم نے اس پہ بات نہیں کر سکے ہیں, انرجی پرابلمز کی سلیوشن سندھ کے اندر ہے. تھرک میں جہاں ہمارے پاس 180 بلین ٹن کے قریب 175 بلین ٹن کوئلہ موجود ہے, یہ فیوچر ہے پاکستان کا. ہمارے پاس جو کلین انرجی کی ریسورسز ہیں ونڈ کوریڈور کی صورت میں, یہ فیوچر ہے پاکستان کا. سندھ کی پورٹس, یہ فیوچر ہے پاکستان کا. اور اس کو فلی اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم نے اس صوبے پہ وہ اٹینشن فیڈریشن نے دینی ہے جو کہ نہیں دے سکی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر سندھ پہ پراپر اٹینشن دی جائے اور فریلی کام کرنے دیا جائے تو سندھ کین بی دا سیویئر فار پاکستان. اور کراچی کا شہر سندھ کے اندر ہے جس کا پوٹینشیل فلی طور پہ ریئلائز کرنے نہیں دیا جا رہا. بہت بہت شکریہ ہمراہ علی شاہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یقیناً جو پیغام ہے کہ اگر پاکستان کی ترقی ہونی ہے تو اس کے لیے سندھ کی ترقی بہت ضروری ہے, اور سندھ کی ترقی کے لیے جو انجن کا کوئی اگر کردار ادا کر سکتا ہے وہ کراچی ہے. اور میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کی, خصوصاً جو سندھ کے شہری ہیں, کراچی کے شہری ہیں, وہ اس بات کے متمنی ہیں اور دعاگو ہیں کہ جو بھی بڑے اچھے ویژن ہیں پاکستان کے لیے اور سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے وہ پورے ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے عامر ضیاء کو اجازت. خدا حافظ.